ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام، واجب الادب مرشد ما جانشین سلطان الفقر امام الوقت حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، سٹیج پہ تشریف رکھنے والے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے تمام شہزادگان، تمام علماء کرام، مشائخ عظام، معزز و محترم مہمانان گرامی، حاضرین ناظرین سامعین، بزرگوں دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پرمسرت موقع پہ میں آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ کو اس بات کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آج کے دن پھر ہمیں اپنے مرشد کریم کے آستانے کی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ آج کی محفل پاک آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا مرکزی سالانہ اجتماع 12-13 اپریل کو دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پہ ہی منعقد ہوتا ہے، اور ہم اسی سلسلے میں اکٹھے ہیں۔ آپ تمام احباب بھی اپنی ضروری مصروفیات کو ترک کر کے اپنے کاروبار کو، فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے اسے چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میرا یہ یقین ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب سے آپ نے در سلطان العارفین کی طرف آنے کے لیے اپنا ارادہ باندھا تھا، تب سے اب تک اور آپ کے واپس پہنچنے تک آپ کی دائیں طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے۔ میرے مرشد کریم سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کی بنیاد جب رکھی تو تب سے نہیں بلکہ پچھلی کئی صدیوں سے پوری دنیا کے اندر ایک ایسا دور چل چکا تھا، ایک ایسی کیفیت انسانیت پہ وارد تھی کہ جس نے کسی مخصوص مذہب اور فرقہ جات کو کم اور مجموعی طور پہ پوری عالم انسانیت کو تباہی کے ایک دہانے پہ پہنچا دیا تھا۔ بہت جماعتیں، بہت تحریکیں اس مشن کو لے کے، اس مقصد کو لے کے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن کسی کے ہاتھ کے اندر انسانی معاشرے کے استحکام کی کنجی نہیں آ رہی تھی، وہ راستہ نہیں مل رہا تھا، وہ حل نہیں آ رہا تھا کسی کے پاس کہ اس انسانی معاشرے کی بنیاد جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کے اوپر اور محبت کے اوپر قائم فرمائی تھی، وہ ہم سے کیسے کھو گئی۔ اور آج بڑے افسوس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی محسن انسانیت جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ آج اس محبوب کائنات کی ذات کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، آج اس محسن کائنات کی، آج اس محسن انسانیت کے اوپر انسان اپنے وہ مذموم عزائم لے کے آگے بڑھ رہا ہے، وہ خباستیں
آج میڈیا کے اندر چھاپ رہے ہیں، وہ کفر و الحاد کی طاقتیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے. ٹھیک ہے ان کے ذمہ اور بھی بہت سارے جرائم ہیں، لیکن سب سے بڑا جرم جو ان کے ذمہ پڑتا ہے وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ محسن انسانیت کے اس انسانی نظریے کا ہے. ٹھیک ہے اگر وہ اسلام کو نہیں مانتے الگ بات ہے، وہ ہمارے عقائد سے، ہمارے مذہب سے، ہمارے کلمے سے، ہمارے نبی سے اگر ان کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کیسی بات ہے جس نے انسان کو انسانیت کے ڈھنگ سکھائے ہیں تم اسی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہو. وہ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ چاند کی طرف اگر کوئی منہ کر کے تھوکے تو تھوک اس کے اپنے منہ پہ پڑتی ہے. ہم ذرا یہ دیکھیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا درس دیا، آپ نے ہمیں کون سی تعلیمات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر اپنا پاک اور نورانی قرآن اتارا، اس نے ہمیں کیا درس دیا، اس نے ہمیں کیا سبق دیا. آپ عالم انسانیت کے تناظر میں دیکھیں، عالم انسانیت کے حوالے سے دیکھیں. جب تک ہم اس خاص تعلیم کو اور اس خاص اہمیت، انسانی اہمیت کو نہیں اپنا لیتے، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اس بات کو یاد رکھیں، تب تک ہماری جو منزل ہے، ہم جن مقاصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اس پہ رسائی ناممکن ہے. اس مشن کی تکمیل کی خاطر، اس مقصد کی تکمیل کی خاطر دنیا کے اندر بڑے بڑے ادارے قائم ہو چکے ہیں جو پچھلے 1 صدی سے زائد ان کو مدت گزرنے کو ہے. وہ کام کر رہے ہیں، وہ تگ و دو کر رہے ہیں، وہ اسی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. کبھی وہ اس کو عالمی سلامتی کونسل کا نام دے دیتے ہیں، کبھی وہ ان کو اقوام متحدہ کا نام دے دیتے ہیں، کبھی وہ کچھ کرتے ہیں، کبھی وہ کچھ کرتے ہیں، فقط اسی لیے کہ اقوام عالم کو متحد کیا جا سکے اور انسانی معاشرے کی جو تشکیل ہے اس کو پرامن بنایا جا سکے. مگر ان کا یہ نظریہ جو انہوں نے اقوام کی بنیاد پہ رکھا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کو چیلنج فرماتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام. جنیوا وہ مقام ہے جہاں پہ اقوام متحدہ کا صدر دفتر ہے. مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم، کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام دیا ہے، ان کو یہ میسج دیا ہے، ان کو اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اقوام کے اتحاد سے انسانی معاشرے کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا. اگر انسانی معاشرے میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے تو وہ فقط حضرت انسان کے اتحاد سے پیدا ہو سکتا ہے، وہ فقط فرد کے اتحاد سے پیدا ہو سکتا ہے. اور فرد کے اندر اتحاد کیسے آ سکتا ہے، فرد اس اتحاد کو کیسے حاصل کر سکتا ہے. آپ دیکھیں ہمیں بڑا واضح طور پہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا فارمولہ عطا فرما دیا، اور وہ جو اشارہ ہمیں ملتا ہے جسے اولیاء کاملین نے اپنی تعلیمات کے اندر قلم بند فرمایا، وہ کس طرف ہے؟ اس کا اشارہ ہماری روحانیت کی طرف ہے، اس کا اشارہ ہمارے قلب کی طرف ہے، اس کا اشارہ ہماری روح کی طرف ہے کہ اگر ہم وہ استحکام چاہتے ہیں، اپنے ان نظریات پہ ہم پورا اترنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی روحانیت کو بیدار کریں، سب سے پہلے ہم اپنے قلب کی صفائی کریں، سب سے پہلے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں. کیوں کہ جب تک ہم اس مقام پہ نہیں پہنچتے، جب تک ہم اپنی اس چیز کو حاصل نہیں کرتے، تب تک ہمارا جو سفر ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. کیسے؟ روحانیت کی بات، اس پیغام کو عمومی طور پہ بڑا خفیف لیا جاتا ہے، بہت ہلکا سا لیا جاتا ہے. کیسے؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اولیاء کاملین کی تعلیمات، میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے، جب ہم بات کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین کی تعلیمات، تو اولیاء کاملین کی تعلیمات کے اوپر ہمیں پھر آگے سے جو جواب ملتا ہے، لوگوں کے تاثرات جو دیکھنے میں آتے ہیں عمومی طور پہ، لوگ اس میں کیا کہتے ہیں، او جی وہ تو استغراق کی حالت میں کچھ کہہ گئے، اس کا عام بندے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو خواص کی تعلیمات ہیں، خواص کے لیے ہی ہیں، خاص لوگوں کے لیے ہی ہیں. عوام سے تو جی عوام ان سے بڑی دور ہے اور عوام کی ان تک رسائی نہیں ہو سکتی. پھر جو دوسرا تصور آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے جناب کہ وہ
تو ایک وجد میں، ایک کیفیت میں کہہ گئے ہیں، اس کا کوئی معاشرتی پہلو ہمیں سامنے نظر نہیں آتا۔ اسی بات کو آپ سامنے رکھ لیں۔ اگر اولیاء کاملین کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے ایک نظام حیات نہیں ہیں، تو پھر ہم جس چیز کو نظام حیات تصور کرتے ہیں، اس اربع عناصر کے پنجرے کو جو ہم نظام حیات تصور کرتے ہیں، یہ نظام حیات نہیں بنتا، یہ فقط مادیت تک محدود رہ جاتا ہے۔ اور اگر آپ صرف مادیت تک محدود رہ جائیں، روحانیت کو حاصل نہ کر سکیں، تو یہ شیطانیت کا راستہ ہے، یہ شیطانیت کا راستہ ہے اگر ہم فقط مادیت کو اپنا لیں۔ ہاں، میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اگر ہم صرف مادیت کو ترک کر دیں اور صرف روحانیت کو اپنا لیں، اس کے اندر یہ مادی پہلو کو ترک کر دیں، تو پھر وہ روحانیت کا راستہ بن جاتا ہے، وہ بھی اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ جو اسلام کا راستہ ہے وہ مادیت کے اور روحانیت کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے، جس کے اندر روحانیت کو بھی ہم نے اپنی اجاگر کرنا ہے، اور ہم نے اپنے مادی جو ہمارے اوپر حقوق اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، ہم نے ان کو بھی پورا لے کے چلنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ وہ واقعہ لیں جب حضرت انسان کو زیرو کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو حکم فرماتے ہیں، اے ملائکہ، میں زمینوں کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں زمینوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کے سر پہ میری خلافت کا تاج، اس کے ماتھے پہ میری نیابت کا صحرا ہوگا، اور وہ کائنات کے اندر میرے نائب کی حیثیت سے جائے گا۔ اب حضرت انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملائکہ، جب میں اپنے نائب کا، اپنے خلیفے کا وجود تیار کر چکوں اور اسے مسند پہ جب جلوہ گر کر دوں، تو تم تمام کے تمام نے میرے اس خلیفے کو سجدہ کرنا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود، اسے مسند پہ جلوہ فرما کر دیا جاتا ہے، اور ملائکہ کی تمام صفیں اب سامنے کھڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے وجود کے اندر اپنی روح کو پھونک دیتے ہیں۔ جب وہ روح حضرت آدم کے وجود میں پھونک دی جاتی ہے، اب حضرت آدم کے وجود کو جو سجدہ تھا وہ ملائکہ پہ لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ جتنی صفیں ہوتی ہیں ملائکہ کی، جتنے ملائکہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام حضرت انسان کے وجود کو سجدہ کرتے ہیں، اپنی جبین نیاز حضرت انسان کے سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ان میں ایک سر ایسا ہوتا ہے جو سجدے میں نہیں جھکتا، جو سجدے میں نہیں جھکتا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سر ابلیس کا سر تھا، وہ سر شیطان کا سر تھا، وہ سر ملعون کا سر تھا، وہ سر مردود کا سر تھا، وہ سر لعنتی کا سر تھا، وہ سر جہنمی کا سر تھا۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، جب اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، تب وہ سر مردود کا سر نہیں تھا، تب وہ سر ملعون کا سر نہیں تھا، تب وہ سر لعنتی کا سر نہیں تھا، تب وہ سر جہنمی کا سر نہیں تھا۔ تب وہ سر کس کا سر تھا؟ تب وہ سر ملائکہ کے استاد کا سر تھا، تب وہ سر اس کا سر تھا جس نے لاکھوں سال اللہ کی بارگاہ سے علم حاصل کیا تھا، جس نے لاکھوں سال وہ علم ملائکہ کو پڑھایا تھا۔ مردود و ملعون تو وہ بعد میں ہوا۔ جب اس نے سجدے سے انکار کیا، اللہ نے اسے فوراً نہیں فرما دیا تھا کہ جا، میں نے تجھے مردود کیا، فرشتوں کی صف سے نکل جا۔ اس کے بعد توقف ہے، اس کے بعد وقفہ ہے، اس کے بعد درمیان میں تھوڑا سا ایک وقت گزرتا ہے، وہ وقت گزرنے کے بعد اس کو مردود کیا گیا۔ اور وہ وقت کیا گزرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عزازیل کو مہلت دیتے ہیں، اور اس سے یہ پوچھتے ہیں، یہ استفسار فرماتے ہیں، اے عزازیل، تو نے میرے نائب کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب جو اس نے جواب دیا تھا، اس کے جواب پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ اب اس نے جواب کیا دیا تھا؟ اس نے جواب یہ دیا تھا کہ انا خیر منہ، اے الہی، میں اسے سجدہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اب جب اس نے یہ حرف استکبار کہا، جب اس نے یہ حرف تکبر کہا، جب اس نے یہ حرف غرور کہا، جب اس نے اپنا یہ مغرورانہ جملہ ادا کیا، اس کے اس جملے سے ابلیس کی ایک سوچ نمایاں ہو گئی تھی انسان کے متعلق۔ اس سوچ کی بنیاد پہ اللہ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے لعنتی قرار دے دیا، فرشتوں کی صف سے نکل جا۔ آپ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ کیسی عجیب بات ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، میں نعوذ باللہ کتاب اللہ کا انکار یا کوئی اپنی تعویل نہیں پیش کر رہا، میں فقط سمجھانے کی خاطر آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، اگر ابلیس یہ نہ کہتا کہ الہی میں اس سے بہتر ہوں، آپ تھوڑا سا اس کے لیے رحم کا پہلو نکالیں، تھوڑی سی اس کے لیے آپ گنجائش نکالیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ الہ العالمین،
میں نے اس کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں نے جو تیری بارگاہ سے لاکھوں سال علم حاصل کیا ہے، وہ لاکھوں سال کا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ الہی اب آدم اللہ تو نہیں ہے، آدم اللہ تو نہیں ہے، اگر میں اس کو سجدہ کرتا ہوں تو میں تو مشرک ہو جاؤں گا۔ جب میں مشرک ہو جاؤں گا تو مجھے تیری بارگاہ سے دھتکار دیا جائے گا۔ جب مجھے تیری بارگاہ سے دھتکار دیا جائے گا میں تیرے قرب سے محروم ہو جاؤں گا، اور الہی تیرے قرب کی محرومی سے بچنے کے لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر ابلیس یہ جواب دیتا کیا اسے مردود و ملعون کیا جاتا؟ نہ کیا جاتا، لیکن چونکہ اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا اور اس کے ذہن کے اندر جو انسانیت کا تصور تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ اب آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ابلیس جس نے انکار کیا اب وہ اپنے مناصب سے گرا دیا جاتا ہے، اپنے عہدوں سے معزول کر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف حضرت جبریل کو دیکھیں، وہ فرشتے ہیں جو سب سے پہلے حضرت آدم کے وجود کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت جبریل کو سدرہ کا خطیب بنا دیا جاتا ہے، ملائکہ کا امام بنا دیا جاتا ہے، بیت المعمور کا امام بنا دیا جاتا ہے، اللہ کے انتہائی قرب میں پہنچ جاتے ہیں، فقط کس بات کے اوپر؟ حضرت آدم کے وجود کو سجدہ کرنے کی پہل کرنے میں۔ اب انسانیت کا کیا تصور ہمارے سامنے آتا ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ اب اس میں آپ دو سوچیں دیکھیں، ایک فکر ابلیس ہے اور دوسری فکر جبریل ہے۔ فکر ابلیس کیا ہے اور فکر جبریل کیا ہے؟ جو فکر ابلیس ہے، ابلیس فقط یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو آدم ہے جسے سجدہ کرنا مجھ پہ فرض کیا گیا ہے، یہ تو مٹی سے بنا ہے، یہ تو خاکی وجود ہے، اس کی عمر مجھ سے کم، اس کا علم مجھ سے کم، اس کے مناصب مجھ سے کم، اس کی پاس عہدے مجھ سے کم، خدا کا قرب اس کے پاس مجھ سے کم ہے، اور میں ان تمام چیزوں میں اس سے زیادہ ہوں۔ گویا جو ابلیس کی نگاہ تھی وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے اسی ظاہر کے اوپر اٹک گئی تھی۔ جب اسی ظاہر پہ اٹک گئی تو پھر وہ اسی مادیت کے پنجرے کو انسان کامل سمجھا، اور یہی اسی مادیت کے پنجرے کو انسان کامل سمجھنا ہی ابلیس کی گمراہی کا باعث بنا۔ اب آپ فکر جبریل کو دیکھیں، فکر جبریل کیا ہے؟ حضرت جبریل جب سجدہ کرتے ہیں وہ حضرت آدم کے اس ظاہری وجود کو نہیں دیکھتے، ان کی نگاہ فقط آگ، ہوا، مٹی اور پانی کے اس پنجرے کے اوپر نہیں تھی، بلکہ حضرت جبریل کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ آدم کا سینہ ہے، آدم کے سینے میں اس کا دل ہے، اور دل میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمانوں میں اور زمینوں میں نہیں سماتا، ولکن یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل میں ہے۔ حضرت جبریل کی نگاہ آدم کے دل کے اندر خدا کی ذات کو دیکھ رہی تھی، اور جو جبریل امین کا سجدہ تھا وہ آدم کے ظاہر کو نہیں تھا بلکہ وہ آدم کے باطن کو تھا۔ اس لیے ثابت ہوا کہ جبریل امین کا سجدہ اگر حضرت آدم کے باطن کو ہے تو پھر انسان کامل یہ ظاہر کا پنجرہ نہیں ہے، یہ مکمل انسان نہیں ہے، انسان اس کے اندر ہے۔ اس انسانیت کی بیداری کا پیغام اولیاء کاملین نے دیا ہے، اس انسانیت کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ احسن تقویم وہ انسان باطن ہے، وہ انسان کامل ہے۔ اب آپ اس کی دوسری مثال لیں، اگر اس وجود کو انسان کامل تصور کیا جائے تو آپ بتائیں یہ وجود کس کا بنا ہے؟ یہ کون سا وجود ہے؟ خاکی۔ یہ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ مٹی کس کی مٹی؟ زمین کی مٹی۔ کس کی مٹی سے بنا ہے؟ زمین کی مٹی سے۔ اب امانت الہیہ کا واقعہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بوجھ کس نے اٹھایا تھا؟ اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے اپنی ایک امانت آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش فرمائی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، وہ اس کو اٹھانے سے عاجز آ گئیں، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے پھٹ پڑیں، حَمَلَهَا الْإِنسَانُ، مگر اس کو حضرت انسان نے اٹھا لیا۔ جب پوری کی پوری زمین، جب پوری کائنات کی مٹی نے اس امانت الہیہ کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا،
आजी पेश कर दी, अपने ज़र्फ का इनकार कर दिया कि इलाही हमारे अंदर ये ज़र्फ नहीं है कि हम तेरी उस अमानत के बोझ को उठा सकें। उस अमानत के बोझ को किसने उठाया था? इंसान ने उठाया था। जब पूरी कायनात की मिट्टी वो बोझ उठाने से आजिज आ गई तो ये छोटा सा पिंजरा उसको कैसे कबूल कर सकता था? जब पूरी कायनात की जमीन ने वो बोझ उठाने से इनकार कर दिया था तो ये 8 या 10 फुट या 6 फुट या 4 फुट का जो ये मजमुआ है खाक का, जो ये पिंजरा है खाक का, ये उसे कैसे उठा सकता था? इसलिए पता चला कि ये खाकी वजूद जो है ये अमानत इलाहिया का हामिल नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो अल्लाह ने इंसान का वो खास एक रूह रख दिया है वही हकीकी इंसान है। और फिर इसी बात के ऊपर आप देखें औलियाए कामिलीन ने एक बड़ी प्यारी बात की है, बड़ी एक खूबसूरत बात फरमाई। आप फरमाते हैं कि इंसान के दो वजूद हैं, एक इंसान का वजूद नाकिस है, दूसरा इंसान का वजूद कामिल है। जो इंसान का वजूद नाकिस है वो ये इंसान का जिस्म ज़ाहिर है जिसे हम मादी सिफली कसीफ जिस्म कहते हैं। दूसरा इंसान का जिस्म कामिल है जो इंसान का बातनी जिस्म है जिसे हम उल्वी रूहानी लतीफ जिस्म कहते हैं। और ये दोनों जो इंसान के अजसाम हैं, ये दोनों जो इंसान के अजसाम हैं, ये 10 अज्जा पे मुश्तमिल है। ये 10 अज्जा का मुरक्कब है। 5 अज्जा उनमें इंसान ज़ाहिर की हैं और उसकी 5 अज्जा वो इंसान बातिन की हैं। जो ज़ाहिर की इस मादी सिफली कसीफ जिस्म की 5 अज्जा हैं, उसके अंदर आग, हवा, मट्टी, पानी और नफ्स, ये इन पे मुश्तमिल है, ये इनका मुरक्कब है। आग, हवा, मट्टी, पानी और नफ्स, ये 5 है। और जो इंसान बातिन है, जो इसका उल्वी रूहानी लतीफ जिस्म है, वो भी 5 अज्जा पे मुश्तमिल है। कल्ब, रूह, सिर, खफी और अख्फा। कल्ब, रूह, सिर, खफी और अख्फा, ये 5 वो अज्जा हैं जो इंसान बातिन की। इन 10 अज्जा पे इंसान मुश्तमिल है। और फिर अगर आप देखें ज़ाहिर के अंदर एक छोटा सा सवाल तमाम ज़ियल मज़रात के ज़हन में एक आया होगा कि ज़ाहिर की तो 4 अज्जा हैं जबकि यहाँ पे 5 बयान की गई हैं। 4 अज्जा में जिसे हम कहते हैं अरबा अनासिर, आग, हवा, मट्टी और पानी, 5वां इसमें नफ्स है। और वो नफ्स कैसे? अगर आप नफ्स को देखें तो नफ्स लुग़वी एतबार से इसके कई मुआनी हैं। लुग़वी एतबार से ये अरबी का एक लफ्ज़ है और ये इसके कई मुआनी निकलते हैं नफ्स के, जिसमें जब नफ्स उसको आप इंसान के इस ज़ाहिर के अंदर की एक कार फरमा चीज़ देखें तो फिर नफ्स इंसान का वो जज्बा होता है, नफ्स इंसान का एक वो इरादा होता है जो इंसान को मुख्तलिफ अच्छे या बुरे कामों की तरफ आमादा करता रहता है, इंसान को अच्छे और बुरे कामों की तरफ माइल करता है, जिसे हम नफ्स अमारा भी कहते हैं। उसके अंदर जब वो तरक्की करता है फिर वो नफ्स लवामा बन जाता है, फिर वो नफ्स मुलहिमा बनता है, फिर वो नफ्स मुतमइन्ना बनता है। इसी तरह नफ्स को अगर आप दूसरी चीज़ देखें तो नफ्स इंसान में एक ऐसा मानी है जिससे तमीज़, इदराक और एहसास पैदा होता है, जिसमें अक्सर उलमाए कराम की ये राय है कि जब इंसान सोता है तो वो नफ्स इस इंसान से अलग हो जाता है। और इसी तरह नफ्स जो है ये कल्ब और ज़मीर के कायम मकाम वाक़े होता है, जिसमें सिर्र खफी भी होता है। इसी तरह आप अगर इसका कोई और मानी ले लें तो नफ्स जिस्म और रूह के मजमूए को भी नफ्स कहते हैं, जिस्म के और रूह के मजमूए को भी नफ्स कहते हैं। किसी शय की ज़ात को, किसी शय की हकीकत को भी नफ्स कहते हैं। नफ्स सांस को भी कहा गया है, नफ्स रूह को भी कहा गया है, नफ्स इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों को कहा गया है। लेकिन जो नफ्स इंसान ज़ाहिर के अंदर है, जो वो 5वीं चीज़ है, जो वो 5वां आंसर है, वो जो 5वां एलिमेंट है, अगर आप उसको देखें तो उसकी तख्लीक कैसे होती है, जिसे हम नफ्स अमारा भी बोलते हैं। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब महकुल फ़क्र के अंदर उसकी तख्लीक का वाक़या बयान फरमाया कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श आज़म पे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
یہ لکھا ہوا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں، الہ العالمین یہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہے؟ الہ العالمین یہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام یہ تیری اولاد، تیرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے، جو نبی آخر الزمان ہوں گے، جو بروز حشر تمہاری شفاعت کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں ایک وسوسہ آپ کے دل میں اٹھا، اس ظاہری اس نفسی وجود کے اندر، اور وہ یہ تھا کہ بیٹا باپ کی شفاعت کرے گا یا باپ بیٹے کی شفاعت کرے گا۔ آپ دیکھیں نا، یہ ایک فطری عمل ہے کہ آپ کوئی بھی چار چیزوں ایسی جن کا آپس میں مزاج مختلف ہو، آپ ان کو اگر اکٹھا کر دیں تو ان کا جو وہ مرکب بنتا ہے اس سے مختلف بلبلے اٹھتے ہیں، اس سے مختلف بلبلے اٹھتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آگ، ہوا، مٹی اور پانی ان کو جب جمع کیا گیا تو یہ ایک مرکب بن گیا تھا، مربع بن گیا تھا۔ اب اس سے وہ ایک بلبلہ اٹھا اور وہ ایک وسوسے کی صورت میں آیا کہ باپ بیٹے کی شفاعت کرے گا یا بیٹا باپ کی شفاعت کرے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر اس وسوسے کو دو ٹکڑے کر دو۔ تب جبریل امین آئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر وہ جو وسوسہ تھا اس کے دو ٹکڑے کر دے۔ ایک ٹکڑا حضرت آدم کے وجود میں رہا اور جو دوسرا چونکہ فطرت انسانی کی تکمیل ہونی تھی، شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک دعویٰ کیا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور تیری مخلوق کو میں گمراہ کروں گا۔ اب مخلوق کے امتحان کے لیے یہ ایک ضروری عنصر تھا۔ اب جو دوسرا ٹکڑا تھا اس وسوسے کا، وہ جبریل امین نے لا کے جنت میں دفن کر دیا۔ جب وہ جنت میں دفنایا تو جنت سے وہی ٹکڑا تھا جو ایک درخت کی صورت میں اگا، اور پھر وہی وہ درخت تھا، وہی وہ گندم کا دانہ بنا وہ وسوسہ، جسے جا کے حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا اور پھر وہ خفت چڑھی اور اللہ تعالیٰ کی وہ ناراضگی وہ پھر سامنے آئی۔ اور یہی چیز، یہ وہ نفس تھا، یہ وہ نفس تھا جو دوسرا ٹکڑا تھا جو سیدنا آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر انسان ظاہر کی اس تمام ظاہر کی فطرت کو پورا کرنے کے لیے جو وہاں پہ رہ گیا تھا، جس سے پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر چونکہ وہ وراثت، وہ جراثیم، وہ خون اولاد کے اندر منتقل ہوتا ہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو وہی خون آگے منتقل ہوا تو وہی وسوسہ تھا، وہی نفس تھا جس نے قابیل کو حابیل کے قتل پہ اکسایا تھا حسد کی۔ پھر یہ وہ اس صورت میں ہمارے سامنے یہ نفس کی ایک صورت آئی۔ اب آپ دوسرا نفس لیں، نفس کو اگر آپ سانس کے معنوں میں لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی انفسکم، وفی انفسکم، جب میں نے اپنے خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، وفی انفسکم، میں تمہارے انفس کے اندر ہوں۔ اب انفس سے کیا مراد ہے؟ انفس سے مراد یہ وجود بھی ہے، انفس سے مراد روح بھی ہے، انفس سے مراد قلب بھی ہے، اور انفس سے مراد سانسیں بھی ہیں۔ اب اللہ کو دیکھیں، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اب وہ رسی کیا ہے؟ کیا وہ کوئی ایسی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہی ہے جس کو ہم نے قابو سے پکڑے رکھنا ہے؟ وہ کون سی رسی ہے؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایو سا جو آوے جاوے ہور نہیں شیکائی، اے انسان اللہ کی وہ رسی یہی تیرا سانس ہے، جب تو اسے مضبوطی سے پکڑ لے گا تو پھر یہی سانس جب تو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ جھپٹنا کیا ہے؟ جھپٹنا آپ دیکھیں، سانس اندر لیتے ہیں، اندر لینے کو کھینچنا کہتے ہیں، گویا سانس کو اندر لینے کے لیے ہم اس پہ جھپٹتے ہیں۔ جھپٹنا، پلٹنا، سانس کا اس میں اللہ ذات کے قلبی تصور اور قلبی ذکر کے ساتھ انسانی وجود میں جانا، جھپٹنا، پلٹنا، پھر اسی ذکر کی کیفیت کے ساتھ اس کا باہر آنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، اسی کیفیت میں، اسی ذکر کی اس حالت میں باہر آ کے پھر اسی کیفیت میں اس کا اندر جانا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اے انسان، جب تیرے وجود کے اندر
ذکر الہی کی وہ ترتیب شروع ہو جاتی ہے، یہ تسلسل شروع ہو جاتا ہے، پھر تیرے وجود کے اندر آتش عشق الہی بھڑک اٹھتی ہے جو تیرے پورے وجود کے اندر تیرے رگ و ریشہ کو، تیرے خون کو گرما دیتی ہے۔ اس کی ایک واضح مثال لیں آپ، اس کی ایک واضح مثال میں آپ کو ایک واقعے کی صورت میں دیتا ہوں۔ شہباز عارفہ حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا حضور مرشد پاک، آپ اپنے مرشد کریم حضور پیر سید سلطان محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ آپ کی حیات طیبہ میں حاضری کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ سردیاں تھیں شدید، اور جہاں حضور کا قیام ہوتا تھا حضور پیر صاحب کا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نالا بہتا تھا جو آج بھی بہتا ہے، جسے ہم رجبہ بولتے ہیں۔ آپ نے صبح صبح نماز ادا فرمائی اور دلیل فرمائی کہ وہاں جا کے غسل کر لیا جائے۔ تو آپ غسل فرمانے کے لیے، اب شدید سردیاں ہیں، نہر کا پانی تو گرمیوں میں بھی خاصا ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ تو شدید سردیاں تھیں۔ آپ جب وہاں پہ پہنچے تو جیسے ہی آپ نے غسل کے ارادے سے اس نہر کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈالا تو فوراً ہی آپ نے باہر نکال لیا کہ پانی شدید گرم تھا، پانی شدید گرم تھا۔ عارف دیگل عارف جانے کی جانے نہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی راز ہے، جس سمت سے نہر آ رہی تھی، پانی آ رہا تھا، آپ اسی سمت کو پڑے۔ وہاں سے تھوڑا آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضور پیر سلطان بہادر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو باورچی تھا، جو لانگری تھا، اس نے اسم اللہ ذات اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ ایک پاؤں اس کا نہر کے کنارے پہ ہے اور دوسرا پاؤں اس کا نہر کے پانی میں پڑ رہا ہے۔ آپ اس کے پاؤں کی اس طرف ہاتھ لگاتے ہیں تو پانی شدید گرم ہے، اور جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو پانی شدید ٹھنڈا ہے۔ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اب جو وہ گرمی تھی آتش عشق الہی کی، آتش ذکر اللہ کی، آتش تصور اسم اللہ کی جو گرمی تھی، اب وہ جذب ہو کے اس پانی میں جا رہی تھی اور اس کی تاثیر وہاں سے چل رہی تھی۔ تو جب انسان کا نفس اصلاح پا جاتا ہے اور وہ اصلاح یافتہ ہو جاتا ہے تو پھر حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایو نفس اساڈا بیلی جے نال اساڈے سدھا ہو۔ پھر یہی نفس ہوتا ہے جو کبھی امارہ ہے، کبھی لوامہ ہے، کبھی ملہمہ ہے، یہی سیدھا ہو جاتا ہے، یہی پھر یار بن جاتا ہے، یہی پھر بیلی بن جاتا ہے، ایو نفس اساڈا بیلی۔ اور پھر اگر آپ نفس کو دوسرے کسی معنی میں لے جائیں تو نفس جو ہے وہ پھر حقیقت ہے، انسان پہ بھی اس کا ادراک آتا ہے۔ وہ کیسے کہ نفس کے 4 مراتب ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ جو نفس امارہ ہے یہ وہ نفس ہے جو ہمیں برائی کا، بے حیائی کا، فحاشی کا، اللہ کے احکامات سے روگردانی کا امر کرتا ہے، اس سے منہ پھیرنے کا یہ ہمیں حکم کرتا ہے، اور اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ جو دوسرا ہے نفس لوامہ، وہ اس نفس سے تھوڑا بہتر مرتبہ ہے کہ جو گناہ کی طرف رغبت کرتا ہے، اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، تو نفس لوامہ کا اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ملامت کرتا ہے۔ جو نفس ملہمہ ہے، پھر وہ نفس ملہمہ جو ہے وہ نفس لوامہ سے کچھ بہتر ہے۔ وہ پھر آپ فرماتے ہیں، حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ ان 4 نفوس کے آپ مراتب بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو نفس امارہ ہے یہ صاحب شریعت معقل فقر کے بالکل ابتدائی باب میں آپ فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نفس امارہ صاحب شرع کا ہوتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہے وہ صاحب طریقت کا ہوتا ہے، اور نفس ملہمہ جو ہے وہ صاحب حقیقت کا ہوتا ہے۔ اور جو شریعت، طریقت، حقیقت، ان تمام مراتب کو نگاہ مرشد کامل سے پار کر جاتا ہے، اب وہ نفس مطمئنہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ نفس صاحب معرفت ہو گئی۔ اور پھر جو نفس مرتا ہے، نفس مرتا کیسے ہے؟ یہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ نفس کشی ہو جائے، ہمارا نفس مر جائے، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نفس کس چیز سے مرتا ہے؟ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو اپنی تصنیف لطیف عین الفقر شریف کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ زہد و تقوی اختیار کرنا اور ریاضت، نماز و روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب خلاف نفس ہے۔
لیکن ان چیزوں سے نفس مرتا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ذکر، فکر، مشاہدہ، مجاہدہ، مراقبہ، وصال و حضور مذکور میں محو رہنا، یہ سب کا سب خلاف نفس ہے، لیکن اس سے نفس کی موت واقع نہیں ہو جاتی۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں بدن پر چمڑے کا لباس پہننا، گدڑی پہن لینا، مخلوق خدا سے علیحدگی اختیار کر لینا، زبان پہ خاموشی طاری کر لینا، نیک وصال و خوب خصال ہو جانا، یہ سب خلاف نفس ہے، لیکن پھر بھی اس سے نفس مرتا نہیں۔ پھر آپ اس سے آگے فرماتے ہیں گوشہ تنہائی میں چلا کشی کرنا، سرگرداں رہنا اور خود کو ہر چیز سے لا تعلق کر لینا ما سوا اللہ کے، یہ سب کا سب یہ خلاف نفس ہے، لیکن اس سے نفس کی موت واقع نہیں ہوتی۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں علم حاصل کرنا، درس و تدریس دینا اور خدا تعالیٰ کو جان لینا، یہ سب خلاف نفس ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے نفس مرتا نہیں، اس کی موت واقع نہیں ہوتی۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ بلکہ نفس اگر بھوکا ہے تو وہ دیوانہ کتا بن جاتا ہے، اور اگر نفس کا پیٹ بھر جائے تو وہ گدھا بن جاتا ہے۔ نفس کا پیٹ بھر دو تو وہ بے فرمان ہو جاتا ہے، اور اگر نفس کو بھوکا رکھو تو وہ چیخنے چلانے لگتا ہے۔ اور نفس ان تمام چیزوں سے نہیں مرتا۔ اگر نفس کو مارنا ہے، نفس خوشی کرنی ہے، نفس کا قتل کرنا ہے، نفس امارہ سے نجات حاصل کر کے ہم نے نفس مطمئنہ پہ پہنچنا ہے، تو آئیں میں اس کے لیے آپ کو آج اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے پلیٹ فارم سے یہ دعوت دے رہا ہوں کہ میرے حضور مرشد کریم سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب نے جو یہ جھنڈا بلند فرمایا ہے، جو اس علم کو بلند فرمایا تھا، جسے آج جانشین سلطان الفقر اس پرچم کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ فقط ایک ٹپیکل تحریک نہیں ہے، یہ فقط ایک دیوانوں کی تنظیم نہیں ہے، بلکہ میں یہ آپ کے سامنے یہ بانگے دہل کہہ رہا ہوں کہ لو کھنچ گئی نیام سے شمشیر نفس کش۔ میرے مرشد کریم نے اس اسم الذات کے تصور کو، اس کے فیض کو عام فرما کے آپ نے مخلوق خدا کے لیے وہ نفس کشی کی تلوار جو تھی اس کو نیام سے نکال دیا۔ اور یاد رکھیں نفس کا علاج کیا ہے؟ حضور بادشاہ کریم عارفوں کے سلطان فرماتے ہیں کہ نفس ایک کتے کی مانند ہے، اور کتا ناپاک ہے۔ اگر کتے کو پاک کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اسے نمک کی کان میں پھینک دو، اسے نمک کی کان میں پھینک دو، اور پھر وہ اس نمک کے اندر نمک ہو جائے گا، یعنی اس کے جو اوصاف قلبی ہیں، جو اس کے نفسانی اوصاف ہیں، وہ سب کے سب اس نمک کے اندر نمک ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ نفس بھی اس کتے کی طرح ہے، اور اے انسان اس سے نامردوں کی طرح جھگڑا مت کر، اس سے نامردوں کی طرح ہر وقت کا جھگڑا مت کر، تاکہ ہر وقت کے محاربے سے تیری جان چھوٹ جائے، اور اسے مار کر مرشد کامل کی نگرانی میں اسے تصور اسم اللہ کے انوار و تجلیات کی کان میں، اسے انوار اسم ذات کی کان میں پھینک دے۔ جب یہ وہاں پہ گر جائے گا پھر اس کی جو نفسانی اوصاف ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر اللہ فرما رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفس کو مطمئنہ بنا دیا ہے، آپ فرماتے ہیں ارجعی الی ربک، تمہیں مبارک ہو، تم اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ آئے ہو۔ اور رب کی بارگاہ میں لوٹ جانا کیا ہے؟ یہ بڑی ایک لطیف سی بات ہے، بڑی نفیس سی ایک بات ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، ایک مقولہ ہے، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے کہ کلو نہایت ارجع الی بدایہ
یرجع الی بدایہ سے کر کے ہے کہ ہر انتہا ابتدا کی طرف لوٹ جانے کا نام ہے. ہر انتہا ابتدا کی طرف لوٹ جانے کا نام ہے. جب انسان اپنے مقام کی اس انتہا پہ پہنچ رہا ہے تو گویا وہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ انتہا میں پہنچنا کہاں پہ پہنچنا ہے؟ کہاں پہ پہنچنا ہے؟ ابتدا پہ. اور وہ ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے؟ اب قرآن سے دیکھیں انتہا کہاں پہ ہو رہی ہے. ارجع الی ربک، وہ کس کی بارگاہ میں لوٹ گیا؟ کس کی بارگاہ میں لوٹ گیا؟ رب کی بارگاہ میں لوٹ گیا. گویا اس کی جو انتہا ہو رہی ہے وہ رب کی بارگاہ میں ہو رہی ہے. اب ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے تھی؟ انسان کی ابتدا کہاں سے تھی؟ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تخلیق انسانیت کے اسی مقام کی تشریح بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو سب سے پہلے اپنے نور کا، اپنے ذاتی نام اس میں اللہ ہو کی صورت میں ظہور فرمایا. کس صورت میں ظہور فرمایا؟ اس میں اللہ ہو کی صورت میں. پھر اپنے اس ذاتی نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا. اب گویا آقا کریم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کے نور سے ڈائریکٹلی ہو رہی ہے، بلا واسطہ ہو رہی ہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ نے 18,000 جہانوں کی ارواح کو پیدا فرمایا. اللہ نے 18,000 جہانوں کی ارواح کو پیدا فرمایا. گویا اب ان ارواح کی جو تخلیق ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ آقا کے نور سے. آقا کی تخلیق کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے نور سے. اب آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ بلا واسطہ اللہ کے نور سے ہو رہی ہے، اور جو دیگر مخلوق کی تخلیق ہے وہ بالواسطہ اللہ کے نور سے ہو رہی ہے. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، تخلیق کس کے نور سے ہو رہی ہے؟ تخلیق کس کے نور سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے نور سے. اب عالم انسانیت کی جو ابتدا ہے وہ کس کا نور بنتا ہے؟ آپ اسی بات کے اوپر آ جائیں. موضوع لمبا ہو جائے گا مگر میں آپ کو مختصر الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، اور کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اب دیکھیں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ کون تھا؟ اور اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ سب کچھ کہاں سے ہو گیا؟ سب کچھ کہاں سے ہو گیا؟ تخلیق میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بال واسطہ ہو یا تخلیق بلا واسطہ ہو، تخلیق اللہ کے نور سے ہے. اور یہی عالم انسانیت کی ابتدا ہے، اور جو انسانیت کی اس ابتدا کو پہچان لیتا ہے. اب آپ آگے چل کے اس کا تھوڑا ذکر کر لیں کہ جب اس کی انتہا ہوگی وہ کہاں پہ ہوگی.